ایک آدمی نا جو گناہوں میں اپنی زندگی کو جس نے ملوث رکھا، فرماتے ہیں امام غزالی کہ وہ بصرہ کے قریب رہتا تھا، کہ بڑی گناہوں کی زندگی تھی، گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارا، شراب نوشی میں اپنی زندگی کو گزارا، عیاشی مکاری کرا کرتا اور بصرہ کے قریب رہا کرتا۔ کہتے مگر جب وہ مرا تو اس کی عورت نے ایسا کوئی انسان نہیں پایا، کوئی آدمی نہیں ملا جو اس کے جنازے میں شریک ہو، جو اس کو کاندھا دے دے، کوئی نہیں پایا۔ فرمایا کثرت گناہ کی بنا پر سب نے اس بندے سے کنارہ کشی کر لی، کوئی جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہیں، گناہ کی بنا پر، گناہ زیادہ کیا کرتا۔ فرماتے ہیں امام غزالی کہ اس کی عورت نے نا پھر جب ہارے تھک گئی کہ کوئی اب جنازے کو کاندھے دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ آنے والا نہیں ہے، آج اس کے دوستوں نے، اس کے شریکوں نے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اقارب نے اس کے ساتھ چھوڑ دیا، مگر عورت تھی۔ فرمایا دو مزدوروں کو کیا اجرت پر، جو قبر وغیرہ کھودتے ہیں، جو کاندھا جنازے کو اٹھانے کے لیے، کہا دو آدمیوں کو نے اجرت پر لے کر آئی اور اسے جنازہ گاہ لے جانے کا حکم دیا کہ آپ اٹھا کے اسے جنازہ گاہ لے جائیں، مگر اس کی جنازہ نماز میں کوئی شریک نہیں، کوئی بندہ نہیں، فقط وہ تنہا اور تیسری ہوئی عورت ہے۔ فرمایا جب کوئی نہیں گیا جنازہ گاہ میں اس کی جنازہ نماز پڑھنے کے لیے، اسے دفنانے کے لیے، تو اسے ان دونوں آدمیوں سے حکم ہوا کہ اس عورت نے کہا کہ ان کو آپ صحرا میں دفن کر دیں، اب کوئی نہیں تو ہم کیا کریں گے، جائیں قبرستان میں دفنا کے، کوئی ماننے کوئی تیار نہیں ہے اس کو۔ فرمایا گناہ اتنے کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی آنے کو تیار نہیں، آج ساروں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ فرمایا صحرا کی طرف اسے لے جایا گیا۔ فرماتی ہیں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس علاقے کے نزدیک نا ایک بڑا پہاڑ تھا، ایک بڑا پہاڑ تھا اور اس میں زاہد رہا کرتا تھا۔ زاہد بولتے ہیں کسی عبادت گزار بندے کو جو خوب دنیا سے جو ہے بے رغبتی اپنی دلوں میں اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ جنگلات میں چلے جاتے ہیں یا پہاڑ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کہ دنیا سے کوئی مخلوق سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اللہ اور میں جانتا ہوں کیا کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک زاہد تھا، بڑی عبادت گزار بندہ تھا، وہ پہاڑوں میں رہا کرتا۔ فرماتے ہیں کہ عورت جب اپنے شوہر کا جنازہ اٹھوا کر لے کے گئی نا تو زاہد اس کے منتظر تھا، اس جنازے کا انتظار کر رہا تھا کہ اس بندے کا جنازہ آئے۔ چنانچہ زاہد نے اس کی جنازہ نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو شہر میں خبر پھیل گئی کہ ایک زاہد آدمی ہے جو پہاڑ سے اتر کے آیا ہے، فلاں شخص، اور فلاں شخص وہ جو گناہ گار بندے کی جنازہ نماز پڑھا رہا ہے۔ جب یہ شہر میں یہ بات پھیلی نا تو شہر والے ترنت روانہ ہوئے اس کے صحرا کی طرف اور وہاں پہنچے اور زاہد کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی۔ پھر بڑے تعجب اور حیرت میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک زاہد ہے اور پوچھا کہ آپ نے اس کی جنازہ نماز پڑھائی ہے؟ یہ اس گناہ گار بندے کی جو ہمیشہ شراب نوشی کرتا تھا، ہمیشہ جو ہے عیاشی مکاری کرتا تھا۔ فرمایا آپ نے ایسے بندے کی نماز پڑھائی ہے؟ بڑے حیرت انگیز میں لوگ سوال کر رہے ہیں۔ وہ زاہد نے کہا مجھے خواب میں بتایا گیا کہ فلاں شخص جاؤ، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اس ایسی جگہ پر ہے، وہاں تمہیں اس کے جنازے نماز پڑھانی ہے، جاؤ وہاں جاؤ۔ فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کی جنازہ نماز پڑھانے کے لیے۔ لوگ بڑے تعجب میں کہا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ بندہ جو مرا ہے یہ مغفور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ لوگوں نے جب بخشش کی بات سنی، لوگ بڑے حیرت میں ہیں کہ کیا بات، اتنا بدتمیز بندہ اور بدکاری افعال کرنے والا بندہ، اسے اللہ نے بخش دیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ یہ بات سن کر لوگوں کو تعجب میں اور اضافہ ہوا کہ ایسا بندے اللہ نے معاف کر دیا۔ زاہد نے عورت سے اس مرد کے حالات دریافت کیے، آپ حالات بتا دیں کہ کیا حالات تھے، اس کی زندگی کے کیا حالات تھے، یہ کیا کیا کرتا، اس کے بخشش کے اسباب مجھے بتائیں۔ کہتی ہے کہ جیسا کہ مشہور ہے کہ یہ میرا شوہر شراب خانے میں پورا دن گزار دیتا تھا، اس کا پورا دن شراب خانے میں شراب نوشی میں گزر جاتا۔ فرمایا زاہد نے کہا کیا تم اس کی کوئی نیک عادت بھی جانتی ہو، کوئی نیک بات جانتی ہو آپ اس کی، کوئی نیک بات ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ فرمایا ہاں 3 باتیں اس کے اندر نیکی ہیں۔ کہا 3 باتیں اس کے اندر بڑی نیک تھیں۔ فرمایا پہلی بات، جب صبح کے وقت یہ مدہوشی سے یعنی شراب پی کر کے شام کو آتا اور صبح جب شراب کا نشہ اترتا نا
تو فرمایا کپڑے تبدیل کر کے فجر کی یعنی صبح کی نماز بجماعت ادا کرتا تھا. فرمایا بجماعت فجر کی نماز ادا کرتا اور پھر شراب کھانے میں جا کر کے اپنی مصروفیت بڑھاتا، مشغول رہتا، پھر چلا جاتا شراب کھانے کی طرف. فرمایا دوسری یہ کہ جب یہ گھر میں اس کے گھر میں ہمیشہ 2 یتیم بچے رہتے. فرمایا اپنی اولاد سے زیادہ یہ یتیموں کا خیال رکھتا، ان کی نگہبانی کرتا تھا، انہیں پیار اور محبت اور الفت سے رکھتا تھا. فرمایا اپنی اولاد کو چھوڑ دیتا مگر ان 2 یتیموں کو کبھی نہیں چھوڑا. اس نے پوری زندگی ان کے لیے اپنی لگائی. فرمایا بھلے ہی کتنا ہی گناہ گار تھا، شراب پیتا تھا، مگر وہ ان یتیموں کے ساتھ کبھی بدسلوکی نہیں کرتا. فرمایا تیسری بات یہ جب کہ رات کا نا تاریخی حصہ آتا، رات ہو جاتی تو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا، رب ذوالجلال مجھے نہیں پتا، میں تو گناہ گار شرابی آدمی، میں بدکار آدمی، مجھے نہیں پتا تو میرے جسم کو، اس خبیث النفس کو جہنم کے کون سے حصے میں ڈالے، مجھے نہیں پتا، تو جانتا ہے، تو جہنم کے کون سے حصے میں میرے اس خبیث النفس کو ڈالے گا. اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما، میں بڑا گناہ گار ہوں. فرمایا جب زاہد نے یہ بات سنی، زاہد اس کی بات سن کر کے فوراً سے واپس ہو گئے، جنگلات کی طرف نکل گئے اور یہ بات اس کی بخشش کا راز کھل گیا. لوگوں کو ظاہر کچھ دکھتا اور باطن میں کچھ ہے. تو ہم ظاہر کو، ہر کسی کے انسان کو دیکھ کر کے ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی گناہ گار کو دیکھیں تو بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو معزز یا نیک بندہ نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے اس کی تنہائی کیسی ہو. حضور نے فرمایا نیک بندہ وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہو، جس کی تنہائی نیک ہو. ظاہر میں تو ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا بتانے کی کوشش کرتا ہے، اچھا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. باطن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ باطن کس کا کیسا ہے. باطن کو پاک رکھیں گے تو ظاہر پاک رہے گا. فرمایا تو ہم کسی کو بھی ایسے مارک نہ لگائیں کہ یہ بندہ بڑا بیکار ہے، بڑا گناہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات اٹھ کے وہ دعا کرتا ہوں، مالک گناہ گار تو میں ہوں، تو پتہ ہے، مگر غفور الرحیم تو ہے. پھر حضور نے ایک حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک پوچھا گیا کہ زاہد کون ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو قبر اور مصائب کو نہ بھولے اور دنیا کی زیب و زینت کی عمدہ چیزوں کو ترک کر دے اور دار فانی پر دار البقاء کو ترجیح دے، یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے کہ ہمارے لیے آخرت اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا میں ہمیں چند دن رہنا ہے، اس کے علاوہ اور ہمارا جو آخری گھر ہے وہ آخرت ہے، ہمیں ادھر ہمیشہ رہنا ہے.